نیا بچہ آتا ہے ایک اچھی اننگز کھیلتا ہے آپ اس کو پاکستان سے کھلا دیتے ہو. جب وہ پاکستان سے کھیل جاتا ہے تو پھر آپ اس کو کہتے ہو نہیں یار یہ تو ابھی ریڈی نہیں تھا. پھر آپ جہاں سے آپ نے بگننگ سے شروع کیا ہوتا ہے آپ وہیں آ جاتے ہو. آپ سب لوگوں کو ایک بار پھر سے خوش آمدید. آج ہم دوبارہ کرکٹ اور کرکٹ سٹیٹس اور نمبرز کی بات کریں گے. جیسا کہ پتہ ہے کہ ہم اس شو میں عموماً پلیئرز کے ساتھ ان کے کریئر ریکارڈز کی بات کرتے ہیں, اور آج ہمارے ساتھ جو پرسنالٹی موجود ہیں کرکٹ کی, ان کے بے تحاشا ریکارڈز ہیں کرکٹ میں. خاص طور پہ T20 کرکٹ میں اگر ہم بات کریں تو پاکستان کے اکیلے ایسے بیٹسمین ہیں جن کے اس فارمیٹ میں 10,000 رنز ہیں. پاکستان کے فارمر کیپٹن بھی رہ چکے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ یہ غلط نہیں ہوگا کہ پاکستان میں T20 کرکٹ کے پائنیئرز میں سے ایک پلیئر ہیں. شعیب ملک ہمارے ساتھ ہیں. شعیب بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا اس شو میں آنے کا. سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ آپ کا کوارنٹین کیسا چل رہا ہے؟ کوارنٹین بہت اچھا چل رہا ہے کیونکہ اب کافی سارے جو ہے کوارنٹینز ہو گئے ہیں تو اس وجہ سے یوز ٹو ہو گئے ہیں. somehow as an athlete you find a way to spend your time. of course اس میں ٹریننگ کا تھوڑا سا ایسا ایلیمنٹ آ جاتا ہے جہاں پہ بڑے لیس ریسورسز ہوتے ہیں, بٹ اسٹل اب ٹیکنالوجی اتنی بڑھ گئی ہے, ٹرینرز جو ہیں بہت اچھے آ گئے ہیں اور بڑے اچھے انہوں نے کورسز کیے ہوئے ہیں تو باڈی ویٹ ایکسرسائزز بھی بہت ساری مل جاتی ہیں. آف کورس تھوڑا سا ٹف ہو جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ ہارڈ یارڈس جو ہے اس کے بغیر کچھ اچیو بھی نہیں ہوتا. اور نیٹ فلکس ہے, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو میک یو بزی. پھر جو ہے جن سے آپ نے بہت ٹائم سے بات نہیں کی ہوتی اور جن کے تھوڑے گلے شکوے ہوتے ہیں کہ یار آپ بزی رہتے ہو, ٹائم نہیں ملتا, بات نہیں ہوتی. جیسے چائلڈہڈ فرینڈز ہیں, جیسے بہت سارے میں بولوں گا بلکہ جو چھوٹے ڈفرینسز ہیں نا, غلط فہمیوں کا جو شکار ہو کے جو ڈفرینسز آ جاتے ہیں تو وہ بھی دور ہو جاتے ہیں اس کوارنٹین میں, کیونکہ آپ بات کر لیتے ہیں, کلیئرٹی دے دیتے ہیں, کلیئرٹی لے لیتے ہیں. تو یہ ہے کہ یہ میرے خیال میں اچھا ہی ہے. آف کورس کوئی بھی کووڈ جو ہے پینڈیمک جو ہے اس سے نکلنا چاہتا ہے, سب لوگ نکلنا چاہتے ہیں کیونکہ ہر چیز ہی رک گئی ہے آلموسٹ. لیکن یہ ہے کہ یہ آپ کو ٹائم بھی دیتا ہے کہ آپ سوچیں کہ آپ نے لائف میں کون سی ایسی مسٹیکس ہیں جو کی ہیں اور ان سے آپ نے کیا سیکھا ہے. تو بہت سارے ایسے ایلیمنٹس ہیں جو آپ کو مطلب سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں, بیکاز آپ کتنا بھی اپنا دن جو ہے بڑا پروڈکٹیو جو ہے پلان کر لیں لیکن پھر بھی وہ ٹائم نہیں ختم ہوتا. تو مطلب یہ ہے کہ کوارنٹین بھی پروڈکٹیو بن سکتا ہے اگر آپ اسے بنانا چاہیں. اچھا شعیب بھائی, آپ نے بات کی ٹیکنالوجی کی, نیٹ فلکس کی, تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ اگر کوارنٹین آج سے اگر 25 سال پہلے یا 20 سال پہلے جب آپ کا ڈیبیو ہوا تھا تب اگر کرنا پڑ جاتا تو تب کیسے ٹائم پاس ہوتا تھا؟ اس ٹائم پہ یہ تھا کوئی اور طریقہ نکل آنا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دماغ تو جو ہے ایسے دیے ہوئے ہیں کہ کوئی نہ کوئی چیز نکل آتی ہے. اور ہاں مشکل ضرور ہونا تھا کیونکہ سیل فونز بھی نہیں ہونے تھے اور اس ٹائم پہ تو آپ کے صرف ایک چینل آتے تھے, تو یہ تھا کہ ہاں مشکل ضرور ہونا تھا. بٹ اس ٹائم کا لائف سٹائل بھی ڈفرینٹ تھا. پھر اسی لائف سٹائل میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز نکل آنی تھی جس میں آپ اپنا ٹائم پاس کر سکے یا کر سکتے. اور یہ ہے کہ مشکل تب بھی ہونی تھی, مشکل اب بھی ہے. اور یہ اگر خدا نہ خواستہ دوبارہ کبھی لائف میں اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہو یا کوئی بھی سملر چیز آئی, مشکلات ضرور ہوں گے. ٹیکنالوجی نے ضرور اس چیز کو ہیلپ کیا, لیکن میں نے جیسے کہا کہ ٹائم آپ جتنا مرضی جن مرضی چیزوں میں جو ہے اسپینڈ کر لیں لیکن پھر بھی آپ کے پاس ٹائم بچتا ہے. جی یقیناً ہماری تو سب کی یہ دعا ہے کہ ہم جلدی سے اس پینڈیمک سے باہر نکلیں اور لائف نارمل ہو. اور آپ جو تمام کرکٹرز ہیں آپ کے لیے بھی لائف کا نارمل ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ آبویسلی جیسا کہ آپ نے کہا کہ بہت سارے چیلنجز ہو سکتے ہیں. اچھا شعیب, تھوڑی بات کرتے ہیں کرکٹ کے اوپر. ابھی آپ پشاور زلمی کے ساتھ ہیں, اور ابھی اگر ہم پشاور کی کرنٹ ٹیم کو دیکھیں تو ایک ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پوری دنیا کے تمام جو بیسٹ پاور ہٹرز ہیں نا ان کو اکٹھا کرنے کی کوشش انہوں نے کی ہے, اور سب مطلب کہ ہیں بھی, جس طرح اماد بٹ ہیں, حیدر علی ہیں, آپ بھی ہیں, شرفین ردرفورڈ, روبن پاول, فیبین ایلن. تو یہ کیا اسٹریٹجی ہے پشاور کی اس ٹائم کے آل آؤٹ جانے کہ ہر میچ میں ٹارگٹ کرنا 180-200 رنز کریں؟ دیکھیں اگر پشاور زلمی کی آپ ہسٹری دیکھیں فرام دا فرسٹ ایئر تو ان کے پاس ہمیشہ سے پاور ہٹر جو ہیں جو 5-6-7 نمبر ہے اس پہ رہے ہیں.
اور ان کا بہت زیادہ سکسیس ریٹ جو ہے وہ ان نمبر سے آیا ہے. آف کورس کامران اکمل اوپر سے مطلب اگر جس دن وہ کھیلتے ہیں تو میچ بالکل ہی سائڈ پہ کر دیتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے ان کی ایبلٹی کا. تو یہ ہے کہ پشاور زلمی کی یہی ایک جو فارمیشن ہے وہ یہی رہی ہے کہ پاور ہٹرز جو ہیں جو آپ کے اسپیشلی جو 6-7 نمبر ہے اس پہ جو ہے وہ رہے. اور اوور آل دیکھا جائے تو بڑا اچھا کمبینیشن ہے جو ٹیم مینجمنٹ ہے اس میں. جیسے ہمارے وہاب کیپٹن ہیں, اینالسٹ جو ہیں ہاشمی بھائی, انہوں نے سب نے بڑا اچھا کمبینیشن بنایا ہے. آف کورس ایگزیکیوشن جو ہے وہ تو میچز میں ہوتی ہے, لیکن اوور آل جو ایک بینچ چاہیے ہوتا ہے, بینچ اسٹرینتھ جو ہے آپ جس کو بولتے ہیں, جو پلیئرز پول ہے زلمی میں, وہ بہت اچھا ہے. اچھا شعیب بھائی, آپ نے اینالسٹ کی بات کی تو اس سے میرے ذہن میں ایک کویسچن آ رہا ہے, کیونکہ آئی تھنک کہ T20 کرکٹ کو جتنا اچھا آپ سمجھتے ہیں پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایسے پلیئرز بہت کم ہیں. آپ کا ایز اے کیپٹن بھی ریکارڈ بہت اچھا ہے, سیالکوٹ اسٹیلینز کو, پاکستان کو ورلڈ کپ فائنل تک لیڈ کیا, گیانا کے ساتھ آپ کا بڑا اچھا ریکارڈ ہے. تو یہ اسٹیٹس اور انالیسس کی آج کل ماڈرن کرکٹ میں کیا امپورٹنس ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں اس کی امپورٹنس ہے. آپ نے جتنی مرضی ایز اے کرکٹر کرکٹ کھیلی ہو, جو بھی اچیومنٹس ہو وہ آپ کی اکیلے کی نہیں ہوتی. اس میں آپ کے بہت سارے جو ہے مشورے آپ کو ملے ہوتے ہیں, آپ کے ٹیم میٹ سے ملے ہوتے ہیں, ٹیم مینجمنٹ سے ملے ہوتے ہیں, جو اینالسٹس ہیں ان سے ملے ہوتے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر آپ کوئی بھی ٹیم سلیکشن کے لیے جب آپ جاتے ہیں, اسپیشلی فرنچائز کرکٹ جب آپ دیکھتے ہیں, یا آپ انٹرنیشنل کرکٹ میں بھی جو میٹنگز ہوتی ہیں اس میں آپ کو ضرور جو ہے یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں. اور آئی تھنک یہ جو میوچول انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ڈیسیجن ہوتا ہے اس کا ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ کرکٹر کی ایگو نہیں آنی چاہیے بیچ میں, جیسی مرضی اس کی اچیومنٹس ہوں کہ نہیں مجھے زیادہ پتہ, یہ نہیں ایلیمنٹ آنا چاہیے. تو جتنا امپورٹنٹ رول کرکٹر کا ہے میں سمجھتا ہوں اینالسٹ کا بھی اتنا ہی امپورٹنٹ رول ہے. اچھا شعیب بھائی, ہم نے پاور ہٹنگ کی تھوڑی سی بات کی تھی اور آپ نے کہا کہ پشاور کا ہمیشہ سے فوکس رہا ہے اس چیز کے اوپر. اگر ہم آپ کے کریئر کو دیکھیں تو ریسنٹلی ایک ہمیں اس میں بھی تھوڑا چینج نظر آیا ہے. جو بھی نیشنل T20 کپ کا فائنل تھا جو کہ خیبر پختونخوا جیتا, آپ اس ٹیم کا حصہ تھے اور آپ نے فائنل میں جو ہے وہ 20 گیندوں کے اوپر 50 رنز کیے, اور یہ آپ کے کریئر کی, اور آپ کا کافی لمبا کریئر ہے, آپ کے کریئر کی فاسٹسٹ 50 تھی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب مطلب کہ ماڈرن ڈے کرکٹ جو T20 کرکٹ ہے وہ آج سے 15 یا 10 سال کرکٹ سے جو ہے کافی ڈفرینٹ ہے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی مینجمنٹ پہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر تھرو آؤٹ دا ٹورنامنٹ دیکھا جائے تو آئی واز اسٹرگلنگ اے بٹ ڈیورنگ دا ٹورنامنٹ, بٹ یہ تھا کہ رزاق بھائی وہاں تھے ہمارے ہیڈ کوچ, انہوں نے ہمیشہ کانفیڈنس دیا کہ نہیں تم ہی کرو گے اور تم ہی ٹیم کو جتواؤ گے. تو جب ایسا کانفیڈنس آپ کو ٹیم مینجمنٹ کی طرف سے ملتا ہے تو ایز اے پلیئر آپ اپنا گیم نہیں چینج کرتے, اور آپ کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ نہیں یار جو ٹیم کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو جو ہے اچیو کیا جائے بجائے آپ کے پرسنل گولز جو ہیں. اور دوسری بات جو آپ نے وہ یہ کی کہ جو T20 فارمیٹ ہے جب یہ شروع ہوا تھا اور اب میں آف کورس کافی سارا فرق آیا ہے, جس میں یہ ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ فرسٹ 6 اوورز ایز اے بیٹنگ یونٹ اور ایز اے بولنگ یونٹ, وہ اب جب آپ 6 اوورز میں اچھا کر لیتے تھے تو اس کے چانسز بڑھ جاتے تھے وہ میچ جیتنے کا, دیٹ پرٹیکولر گیم. لیکن اب یہ ہے کہ آپ کو فرام دا بال 1 ٹل 20th اوور آپ کو مومنٹم کو جو ہے وہ سسٹین کرنا پڑتا ہے کہ یار اپروکسیمیٹلی اسٹرائک ریٹ کے ساتھ کھیلا جائے اور اتنے رنس اس پہ جو ہے وہ اچھے رہیں گے ریگارڈلیس آف دا بولنگ اٹیک یو ہیو ان یور ٹیم. تو لیکن اس کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایز اے کرکٹر اٹس یور رسپانسبلٹی کہ ماڈرن ڈے کرکٹ جیسے جیسے چینج ہو آپ ویسے ویسے چینج کرو, یا اگر آپ بہت اسمارٹ ہیں تو پھر آپ ایک سٹیپ آگے رہیں دوسرے لوگوں سے, اور تاکہ یہ ہے کہ آپ اس جو جیسے کرکٹ چینج ہوتی رہے بلکہ آپ بن جائے وہ انوینٹر بن جائیں گے, جی میں چینج کر رہا ہوں, میں اس چیز کو چینج کر رہا ہوں. تو نو ڈاؤٹ کرکٹ چینج ہوئی ہے, لیکن آپ ایز اے کرکٹر اٹس یور رسپانسبلٹی ٹو اسیس دا گیم اور دیکھو کہ کس طرف جا رہی ہے گیم. جو میں سمجھتا ہوں نا کہ پروفیشنلزم جو ہے
وہ تبھی آپ میں آتا ہے جب آپ دوسروں سے ایک سٹیپ آگے رہو. آپ ٹائم دو اپنے پروفیشن کو. آپ نے یہ بات کی اسٹریٹجی کی اور چینج کی. اب ایک دم سے میرے ذہن میں کویسچن آیا ہے کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ T20 کرکٹ میں شاید فیوچر میں ہمیں اس طرح سے دیکھنے کو ملے کہ اگر ایک بیٹسمین ہے, ایون دو کہ وہ اچھا بیٹسمین ہے, اس کی فارم ہے, لیکن اگر وہ اس دن پہ اسٹرگل کر رہا ہے اور لیٹ سے کہ اس نے 15-20 بالز کھیلی ہیں, اس سے رنز نہیں ہو رہے, تو کیا یہ کہیں پہ ایسی آپشن فیوچر میں ہو سکتی ہے کہ اس کو ریٹائر آؤٹ یا ریٹائر ہرٹ تو نہیں ہو سکتا ٹیکنیکلی, لیکن اس کو ریٹائرڈ آؤٹ کر کے ایک ایسے پلیئر کو بھیجا جائے جو کہ آپ کو ایک اچھے مومنٹم کے ساتھ رنز کر کے دے سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں دوسری بھی آپ ٹیکٹکس یوز کر سکتے ہیں. فار دیٹ پرٹیکولر ڈے اف اے بیٹسمین از اسٹرگلنگ, تو آپ اس کو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یار اگر نہیں آپ سے ہو رہا, یو سینڈ اے میسج ایز اے مینجمنٹ, ایز اے کیپٹن, کہ اگر نہیں آپ سے کچھ چیزیں سمجھ رہی ہیں, نہیں آپ کو سمجھ آ رہی کنڈیشنز کی یا بولرز کی فار دیٹ پرٹیکولر ڈے, تو آپ کوشش یہ کرو یا رن آؤٹ ہو گیا آ جاؤ, یا آپ جو ہے پورا مطلب ہٹیں مارنی شروع کر دو آپ, تاکہ ہو سکتا ہے اس میں یو کم آؤٹ سکسیسفل, آپ کی ہٹیں لگ جائیں, بجائے آپ اسٹرگل کر رہے ہیں اور ڈاٹ بالز بہت سارے جا رہے ہیں اور آپ یہ سوچ رہے ہیں ایز اے بیٹسمین کہ نہیں میں اس کو لیٹر آن کور کر لوں گا. اب یہ جیسے ماڈرن ڈے آپ نے پہلے کویسچن کیا تھا, تو اس حساب سے بھی کرکٹ چینج ہوگی, آپ کو بہت جلدی اسٹیپس لینے ہیں. تو اسی لیے یہ ہے کہ ہاں اس میں ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے, اس میں یہ ہے کہ مینجمنٹ اور پلیئرز سیم پیج پہ ہونے چاہیے. اس میں یہ انسیکیورٹیز نہیں ہونی چاہیے کہ آپ بیٹسمین کو ایک دن کے میچ پہ یا دوز پرٹیکولر 15-20 بالز پہ آپ جج کرو کہ نہیں یار یہ ختم ہو گیا ہے, یہ ایسے ہے. تو اسی لیے اچھی ٹیمیں, بڑی ٹیمیں جو ہیں وہ سمجھتی ہیں ان چیزوں کو, اسی لیے ان کا سکسیس ریٹ جو ہے وہ بہت کنسسٹنٹ ہے. ان کی رینکنگ جو ہے آپ تینوں فارمیٹس میں دیکھیں وہ اوپر ہے, کیونکہ کمیونیکیشن گیپ نہیں ہے ان میں, وہ کانفیڈنس دیتے ہیں پلیئرس کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ کانفیڈنس کے بغیر آپ بڑے گولز نہیں اچیو کر سکتے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تبھی یہ ایلیمنٹس آتے ہیں جہاں پہ آپ اگر ایز اے مینجمنٹ یا ایز اے کیپٹن اف یو سینڈنگ اے میسج ٹو یور پرٹیکولر بیٹسمین ان دا مڈل, وہ آپ کی چیزوں کو سمجھ رہا ہے کہ نہیں, وہ کہہ رہا ہے ہاں یہ دیکھیں اینڈ آف دا ڈے دا گول از ہاؤ وی کین ون ایز اے ٹیم. تو اس میں اب پرسنل انڈیویجولز جو ہیں ان کے پرسنل ایجنڈاز نہیں ہونے چاہیے. تو یہ کبھی آپ کے ایکسپیرینس میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی پلیئر کو ایسے میسج بھیجا ہو؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے ابھی ریسنٹلی پشاور زلمی نے شاید یہ فارمولا اپنایا تھا کہ پلیئر کو میسج بھیجا, وہ آؤٹ ہو گیا, اور پھر شرفین ردرفورڈ آئے اور انہوں نے آ کے میچ جتوا دیا. دیکھیں وہ میسج تو مجھے نہیں پتا, میں وہاں پہ تھا ضرور, لیکن مجھے نہیں پتا کہ کیا میسج بھیجا گیا تھا. لیکن یہ ہے کہ زلمی میں نے ایک چیز یہ دیکھی ہے کہ ان کا ایٹماسفیئر بہت اچھا ہے, یہ کانفیڈنس دیتے ہیں, اور اگر کوئی ڈیسیژن لینا بھی ہے ایز اے مینجمنٹ یا ایز اے کیپٹن, تو وہ پلیئر کو کانفیڈنس میں لیتے ہیں, اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف زلمی میں نہیں, یہ کوئی بھی پلیٹ فارم ہو کرکٹ کے ریلیٹڈ, اس میں ایسے ہی ہونا چاہیے کہ آپ کمیونیکیٹ کریں. جب آپ چیزیں کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو اس کے بیٹر ریزلٹس آتے ہیں. اور مجھے یاد ہے کہ میں ہانگ کانگ سپر سکسز میں کیپٹن تھا, تو احمد شہزاد جو تھے ہمارے, وہ 31 رنز کر کے باہر آئے ہوئے تھے, کیونکہ 31 پہ وہ بیٹسمین کی اننگز اینڈ ہو جاتی تھی. تو اب ہمارے لاسٹ کے 2 بیٹسمین کھیل رہے تھے اور وہ بولرز تھے آف کورس, تو وہ آؤٹ نہیں کر رہے تھے ان کو ساؤتھ افریکنز. تو ہم نے وہاں سوچا یار کیا کیا جائے, یہ نہ آؤٹ کر رہے ہیں نہ رنز بن رہے ہیں. تو ہم نے ان کو میسج بھیجا کہ آپ رنز بھاگتے رہو, ایٹ لیسٹ وہ آپ کو رن آؤٹ تو کریں گے نا. تو آپ یقین کریں وہ ایسا ہوا کہ انہوں نے پتہ نہیں کتنے سارے رنز بھاگ لیے, لیکن وہ ان کو رن آؤٹ نہیں کر رہے تھے. تو پھر ایونچولی جب وہ بھاگتے گئے تو انہوں نے ان کو رن آؤٹ کیا. پھر ہمارے احمد شہزاد گئے اندر, اور ہمارا جو ٹوٹل تھا, جہاں پہ ہم لوگ ایکسپیکٹ یہ کر رہے تھے کہ اٹ ہیز ٹو بی مور دین 100 یا 100+ رنز ہوں, تو وہ پھر احمد شہزاد گئے تو 129 رنز ہوئے. تو اس طرح کے جو ہے ڈیسیژنز آپ کو آن دا اسپاٹ لینے چاہیے, لیکن یہ تب آتے ہیں ایسے ڈیسیژنز, تب آپ کا دماغ چلتا ہے when you're only thinking about the team, اور اس پرٹیکولر ڈے پہ کیا ریکوائرمنٹ ہے کہ جس سے ہمارا ٹیم جیت سکے. اچھا شعیب, آپ نے پشاور زلمی کے ایٹماسفیئر کی بات کی. آبویسلی وہ ان کے ریزلٹ میں بھی ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ انہوں نے 3 کنزیکٹیو فائنلز کھیلے تھے, 17, 18 اور 19, اور ایک بار جیتے بھی تھے.
اب آپ پشاور کے ساتھ ہیں. اگر ہم آپ کی ریسنٹ فارم دیکھیں, پچھلی جو آپ کی 10 اننگز ہیں پی ایس ایل میں, اس میں آپ کی ایوریج 44 کی ہے, جو کہ T20 کرکٹ میں بہت اچھی ایوریج ہے. تو یہ کیا آپ کی فارم میں کیا چینج آیا, آپ اس کو کیسا دیکھتے ہیں ان 10 اننگز کو؟ دیکھیں, میں ایسا آدمی ہوں کہ میں نے آج تک کبھی یہ نہیں کہا کہ میں اس پرٹیکولر نمبر پہ کھیلوں گا. چاہے میں شروع میں بھی آیا تھا یا میرے کریئر کے مڈل میں یا میرے کریئر کی ابھی جو اینڈ ہے, میں نے آج تک یہ نہیں کہا کہ میں اس نمبر پہ کھیلنا چاہتا ہوں, اور نہ ہی میں یہ بولوں گا. اور میرے پاس جب بھی مینجمنٹ آتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ آپ اس نمبر پہ کھیلیں, تو میں اس نمبر پہ کھیلتا ہوں. اور جیسے میں نے کہا کہ وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں آپ سے اور کانفیڈنس دیتے ہیں, اور ایسا نہیں کہتے کہ آپ کے پاس جی ایک چانس ہے, آپ جو ہے آپ نے جو بھی کرنا ہے آپ کر لیں, ایسا نہیں ہے. اور بہت جلدی پینک نہیں کرتے. دیکھیں, پینک جب آپ بہت جلدی کرتے ہیں تو اس کے اینڈ ریزلٹس اچھے نہیں آتے. اور یہ ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے ایلیمنٹس ہیں جو کہ اینڈ آف دا ڈے بہت بڑے بن جاتے ہیں. اور دیکھیں, ایک انسان کو وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو, اس کو صرف اور صرف کانفیڈنس چاہیے ہوتا ہے. ہوم ورک اس نے کیا ہوتا ہے, اس کے پاس اچیومنٹس ہوں, بہت سینئر ہو, ہر لیول پہ کھیلا ہوا ہو, لیکن اگر آپ اس کو کانفیڈنس نہیں دیں گے ایز اے مینجمنٹ, تو وہ ریزلٹس اچھے آنے کے بہت کم چانسز ہیں, کیونکہ پھر وہ انسان سروائیونگ موڈ میں چلے جاتا ہے. سروائیونگ موڈ میں نہیں جانا, اپنے پلیئر کو سروائیونگ موڈ میں نہیں جانے دینا, آپ اس کو کانفیڈنس دو. اور اگر آپ ایز اے مینجمنٹ آپ کے اندر کوئی بھی چیز ہے, آپ اس سے کمیونیکیٹ کرو تاکہ کلیئرٹی آئے اور ریزلٹ جو ہے وہ اچھا آئے اینڈ آف دا ڈے. تو یہ ہے کہ یہاں پہ بہت کلیئرٹی ملتی ہے. اور آف کورس ایٹ دا سیم ٹائم جو چیزیں تھیں جس میں مجھے امپروومنٹ کی ضرورت ہے, میں ان پہ کام کر رہا ہوں. اور کیونکہ لرننگ پروسیس کبھی بھی ختم نہیں ہوتا, لیکن یہ ہے کہ اوور آل آئی ایم انجوائنگ مائی کرکٹ وتھ زلمی. اور یہ ہے کہ ہمارے جو کیپٹن ہیں وہاب, وہ بھی پلیئرس کو بہت کانفیڈنس دیتے ہیں, اور اگر ان کو کہیں پہ بھی کوئی مشورہ چاہیے ہو وہ لیتے ہیں. اور بھی اچھی چیز یہ ہے کہ حاجی محمد اکرم جو ہیں وہ کرکٹ کھیلے ہوئے ہیں, اور وہ سٹارٹنگ سے جو ہے ساتھ میں ہیں زلمی کے. اور جو جیسے ہمارے جو ہیں ڈیرن سیمی, ان کا یہ ہے کہ انہوں نے کیپٹن رہے زلمی کے, اور اب وہ ہیڈ کوچ ہیں. تو یہ جو لوگ ہیں یہ سٹارٹنگ سے وہاں پہ ہیں. اور اگر آپ اور دیکھیں زلمی کا, تو جو ان کے پلیئرز ہیں ایکسیپٹ حسن, باقی سارے وہی ہیں. اور آئی تھنک جب آپ اتنے سالوں سے ساتھ میں کھیلتے ہیں تو آپ کا کانفیڈنس ایک دوسرے پہ ویسے ہی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے, اور کمیونیکیٹ بھی کرتے ہیں آپس میں, کوئی بھی ایشوز ہوتے ہیں تو اس کو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں. یہ بہت زبردست بات ہے, اور میرا خیال ہے جو آپ نے بات کی سروائیول موڈ میں نہیں جانا چاہیے. آئی تھنک کسی بھی اسپورٹس مین کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے. اچھا شعیب, آپ کا جو کریئر ہے ہم اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں. اوور آل اسپیشلی میرا خیال ہے کہ آپ کا جو ریکارڈ ہے انڈیا کے اگینسٹ, وہ 44 کی آپ کی ایوریج ہے ون ڈے کرکٹ میں. تو یہ بتائیں کہ یہ جو ایک ایکسٹرا موٹیویشن آپ کے اندر نظر آتی تھی, اسپیشلی جب آپ انڈیا کے اگینسٹ کھیلتے تھے, پھر T20 میں بھی آپ نے بنگلور میں ایک میچ جتوایا تھا, یہ کیا ہو جاتا تھا آپ کو انڈیا کے اگینسٹ؟ کچھ بھی نہیں, بس یہ ہے کہ کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ ہر ٹیم کے اگینسٹ آپ یو گیو یور بیسٹ شاٹ, لیکن جو بہت اچھی پرفارمنسز ہیں وہ انڈیا کے اگینسٹ ہیں. اور یہ ہے کہ نو ڈاؤٹ انڈین ٹیم جو ہے ان کا شمار ون آف دا بیسٹ ٹیمز میں ہوتا ہے. اور اس میں پرفارمنس یہ ہے کہ دوسری اگر آپ ٹیمز کے اگینسٹ 3-4 اچھی پرفارمنسز کرتے ہیں اور انڈیا کے اگینسٹ ایک ہی بڑی پرفارمنس ہوتی ہے یا اچھی پرفارمنس ہوتی ہے, تو سٹار سے آپ سپر سٹار بن جاتے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ انڈیا کے اگینسٹ ہمیشہ جو ہے پرفارمنسز وہ زیادہ ہائی لائٹ اس لیے بھی ہوتی ہیں کہ جب انڈیا پاکستان کا میچ ہو تو ویسے ہی جو ہے اس کو ایکسپوجر ایسا ملتا ہے کہ وہ زیادہ ہائی لائٹ ہوتی ہے وہ چیز. تو پرفارمنسز دوسری ٹیمز کے اگینسٹ بھی اچھی ہیں, اور میں نے بہت انجوائے کیا اپنی کرکٹ کو جب انضمام بھائی کیپٹن بنے فرام 2003 یا 4 سے 2007 تک. میں نے بہت انجوائے کیا اس کرکٹ کو. اور دوسرا ابھی تھوڑا سا مجھے ایون دو یہ کویسچن وہ والا نہیں ہے, لیکن میں ضرور یہاں پہ مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ بہت جگہ پہ نا مجھ سے یہ کویسچن ہوا کہ 2007 میں آپ
کو آیا جلدی کیپٹن بنایا تھا, تو میں نے ہمیشہ کہا جی بالکل, اگر اللہ تعالیٰ اس ٹائم پہ تھوڑی سی اور سمجھ بوجھ دیتے تو میں انضمام بھائی کو ریٹائرمنٹ سے ضرور واپس لے کے آتا, اور میں ان کو اور 2-3 سال ان سے ریکویسٹ کر کے بولتا کہ آپ کھیلیں. اور کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی آپ کے ایسے کرکٹرز ہیں جنہوں نے بہت سارا پاکستان سے کھیلا ہے, ان کا خالی ڈریسنگ روم میں ہونا وہ بہت معنی رکھتا ہے, کیونکہ وہ کانفیڈنس ملتا ہے آپ کے نئے پلیئرز کو, اور جو انہوں نے جن سچویشنز میں کھیلا ہوتا ہے, جس کرنچ سچویشنز میں انہوں نے میچز جتوائے ہوتے ہیں, وہ ہیلپ کرتے ہیں ان پلیئرز کو. اور یہ مجھے ریگریٹ ضرور ہے کہ یہ ہوا. تھوڑا آؤٹ آف کانٹیکسٹ تھا یہ آنسر, لیکن میں نے سوچا کہ میرے پاس اچھا موقع, میں ضرور اس کو دوں. نہیں, آپ نے اچھا کیا کہ آپ نے آنسر کر دیا, کیونکہ میں آگے جا کے یہ کویسچن آپ سے کرنے ہی والا تھا. اور آبویسلی آپ نے پہلے بھی کافی اس چیز کا ذکر کیا ہے, اور انضمام نو ڈاؤٹ جو ان کی اچیومنٹس ہیں پاکستان کے لیے, پاکستان ان کی کیپٹنسی میں ون ڈے رینکنگس میں بھی نمبر 2 کے اوپر چلا گیا تھا, انڈیا میں سیریز جیتے تھے, انگلینڈ کو یہاں پہ ہرایا تھا ہوم کنڈیشنز میں. تو ایک وہ بڑا اچھا ٹائم تھا آپ کے لیے بھی, آپ کا اس فیز کے اندر بڑا ایک امپورٹنٹ رول تھا جس طریقے سے آپ نے سینچریز کی. اچھا شعیب, میں انڈیا سے ریلیٹڈ ہی ایک آپ کے سٹیٹس دیکھ رہا تھا, تو ایک ذرا مجھے تھوڑا سا چیز انٹرسٹنگ لگی جو کہ میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا, کہ اس ٹائم جو ان کے لیفٹ آرم بالرز جو تھے, لیفٹ آرم فاسٹ بالرز, جس طرح عرفان پٹھان ہیں, انہوں نے پاکستان کے بالرز کو کافی, پاکستان کے بیٹسمین کو کافی انہوں نے تنگ کیا اس ٹائم. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی ایوریج ان کے اگینسٹ 89 کی ہے, عرفان پٹھان کے اگینسٹ, اور ظہیر خان کے اگینسٹ جو ہے وہ 25 کی ہے. تو حالانکہ دونوں لیفٹ آرم پیسرز ہیں, آپ ان دونوں کو کیسے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں؟ اور اگر میں اس میں آشیش نیہرا کو بھی ایڈ کر لوں, کیونکہ آشیش نیہرا نے کبھی آپ کو آؤٹ نہیں کیا تھا. دیکھیں, یہ نو ڈاؤٹ یہ تینوں بولرز بہت اچھے بولرز ہیں, اور ان کی سکسیس انٹرنیشنل کرکٹ میں بہت زیادہ ہے. تو یہ ایک ایسا ٹائم تھا جب ہمارے میچز انڈیا کے ساتھ جو ہے بہت سارے ہو رہے تھے, اور بہت ٹف ٹائم یہ دیتے تھے ہمارے جو بیٹسمین ہیں ان کو. اور ہمیں ہمیشہ سے پتہ ہے کہ انڈیا میں اسپنرز ہمیشہ بہت اچھے رہے ہیں, تو یہ لیفٹ آرمرز جو تھے بہت اچھے تھے. عرفان پٹھان کے اگینسٹ ذرا ایوریج بہت اچھا اس لیے ہے کیونکہ ان سوئنگ کو میں اچھا کھیلتا ہوں, اور اسی لیے ان کے پاس جو تھا وہ آؤٹ سوئنگر نہیں تھا اگینسٹ رائٹ ہینڈرز. لیٹر آن انہوں نے ضرور جو ہے اس چیز کو ڈیولپ کیا, لیکن ارلی آن صرف پتا ہوتا تھا کہ بال جو ہے ان سوئنگ ہوگا, تو آپ پہلے ہی اپنے آپ کو ریڈی کر لیتے ہیں اس چیز کے لیے. اور جیسے ظہیر خان ہے یا آشیش نیہرا ہے, وہ دونوں ٹارگٹ, دونوں ایجز جو ہیں آپ کے بیٹ کے, ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں. اسی لیے جو ہے وہ ہماری زیادہ وکٹیں لیتے تھے, کیونکہ اگر ریسٹ اسپنر بھی ہے, لیگ اسپنر ہے یا چائنا مین ہے یا آف اسپنر ہے, وہ دوسرا کرتا ہے, تو وہ آپ کے ایز اے بیٹسمین وہ آپ کے دونوں ایجز کو ٹارگٹ کرتا ہے, تو زیادہ چانسز ہیں آؤٹ کرنے کے. اسی لیے آپ دیکھیں سکسیس ریٹ بھی جو ریسٹ اسپنرز ہیں ان کا زیادہ ہے. ہاں رنز تھوڑے سے زیادہ دیتے ہیں وہ, لیکن آپ دیکھیں کہ وہ آپ کو وکٹیں بہت زیادہ دلاتے ہیں. تو اس ٹائم پہ بھی یہ تھا کہ میں ان سوئنگ کو اچھا کھیلتا تھا, تو اسی لیے میرا سکسیس ریٹ جو ہے یا ایوریج جو ہے وہ بہت اچھا ہے عرفان پٹھان کے اگینسٹ ایز کمپیئر ٹو ظہیر خان, آشیش نیہرا اور ظہیر خان. میرا خیال ہے کہ آپ نے جو ان کے ان سوئنگرز کی بات کی تو ان کے ہیٹ ٹرک میرے ذہن میں آ گئی جو انہوں نے کراچی ٹیسٹ میچ میں پہلے اوور میں کی تھی. یوسف اور یونس دونوں کو انہوں نے ان سوئنگر کے اوپر آؤٹ کیا تھا. اچھا شعیب, تھوڑا سا پاکستان کی کرنٹ T20 ٹیم کی بات کرتے ہیں. ایون دو کہ بھی ریسنٹلی پاکستان سیریز تو جیتا ہے, لیکن جو ایک پہلے پاکستان کی فارم لگی ہوئی تھی کہ نمبر 1 تھے T20 کرکٹ میں, اور ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا ہے کہ کافی چینجز کی ہیں. اور میں ایک سٹیٹ دیکھ رہا تھا کہ پچھلے 2 سالوں میں جو مڈل آرڈر ہے, یعنی کہ نمبر 4, 5 اور 6, ان 3 پوزیشنز کے اوپر پاکستان نے 18 ڈفرنٹ بیٹسمین ٹرائی کیے ہیں, اور ابھی بھی لگ رہا ہے کہ کوئی اسٹیبلش نہیں ہو سکا. حفیظ کی کچھ اچھی پرفارمنسز ہیں, زیادہ تر پاکستان بابر اور رضوان کی پرفارمنسز سے جیت رہا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ مڈل آرڈر کا جو پاکستان کا ایک مسئلہ ہے اور پاور ہٹنگ کا بھی, یہ کیوں جو ہے پاکستان کو اتنی دیر سے آ رہا ہے؟ دیکھیں, اس میں میرا پرسنل اوپینین یہ ہے کہ 2-3 ایلیمنٹس ہیں. اور پہلا ایلیمنٹ یہ ہے کہ جب آپ سلیکشن کرنے جاتے ہیں تو جو آپ کا مڈل آرڈر ہے, آپ
شیٹ سامنے رکھتے ہیں اور اس پہ سٹیٹس ہوتے ہیں اور آپ اس کو کمپیئر کرتے ہیں, جو آپ کا 5 6 7 نمبر والا ہے, آپ اس کو کمپیئر کرتے ہیں اوپر والے بیٹسمینوں کے ساتھ کہ اوپر والے بیٹسمینوں نے کتنے 50 کیے ہیں اور نیچے والوں نے کتنے. تو دیکھیں مڈل آرڈر میں دس پرٹیکولر فارمیٹ T20 والا 50 نہیں ہوتے, جو اگر آپ 5 نمبر پہ کھیل رہے ہیں, 6 پہ کھیل رہے ہیں, 7 پہ کھیل رہے ہیں, بہت ریئر ہوتا ہے کہ آپ 50 رنز کرتے ہیں. ہاں اچھا یہ ہوگا کہ آپ کے حصے میں 7 بالیں آئی ہیں, آپ نے اس کو 200 کے اسٹرائک ریٹ سے کیسے 14 رن بنائے. سم ٹائم آن اے گڈ ڈے آپ اس کو 7 بالوں میں آپ 25 رن کر دیتے ہیں, لیکن وہ بہت کم ہوتا ہے. اور ایک یہ ایلیمنٹ ہے کہ آپ 50 رن ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کہاں وہ سٹیٹس میں لکھے ہوئے مڈل آرڈر کے, ایسا نہیں ہوتا, بڑا مشکل کام ہوتا ہے. دوسرا ایلیمنٹ یہ ہے کہ جو ہمارے مڈل آرڈر بیٹسمین ہیں ان کو ایک ہی چیز سکھائی بھی جا رہی ہے اور وہ سیکھ بھی رہے ہیں کہ میں نے ہر بال پہ 6 رن مارنے ہیں یا 4 رن مارنے ہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ جب تک آپ کو سنگل لینا نہیں آئے گا تو آپ ان کو اس ٹارگٹ کو اچھا اچیو نہیں کر سکتے ایز اے بیٹسمین, آپ کا خود کا اور ٹیم کا بھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو مڈل آرڈر بیٹسمین ہیں وہ صرف ریلائی کرتے ہیں کہ میں کیسے چوکا لگاؤں, کیسے چھکا لگاؤں. ایسے نہیں ہوتا ہے, آپ کو سنگل لینا بھی ہوتا ہے. دیکھیں 6 بالوں میں آپ باؤنڈریز بھی مار لیں اور آپ بیچ میں تھوڑے سنگلز بھی ایڈ کر لیں, وہ اینڈ آف دا اوور وہ 10-12 رنز ہی ہوتے ہیں. ہاں بہت کم ہوتا ہے کہ آپ یہ 6 بالوں میں آپ نے 20 کر دیا, 25 رن کر دیے, بہت کم ہوتا ہے صاحب. تو یہ دوسرا ایلیمنٹ ہے کہ بیچ میں سنگل لینا بھی ہوتا ہے. آپ کو تھوڑی سمجھ بھی آتی ہے. بولر جو ہے جب وہ پہلا بال کرے گا تو وہ اور اسمارٹنیس سے کرے گا, دوسرا کرے گا اور اسمارٹنیس سے کرے گا, تھرڈ میں جا کے 3rd 4th 5th بال میں وہ بھی سوچے گا یار کچھ کہ میں کچھ چینج کرتا ہوں, ہو سکتا ہے آپ کے زون میں بال کر دے. تو یہ دوسرا ایلیمنٹ ہے. اور تیسرا یہ ہے جو بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ آپ مت جج کریں اپنے مڈل آرڈر بیٹسمین کو کہ وہ آپ کو روز روز جو ہے بڑے اچھے اسٹرائک ریٹ کے ساتھ بڑے اچھے رنز کر کے دیں گے. ایسا نہیں ہوتا ہے. اور کانفیڈنس میں ہمیشہ اس چیز پہ اٹکا رہوں گا کہ کانفیڈنس دینا چاہیے آپ کے. وہ ہے دیکھیں ایک میچ پہ اگر آپ بندے کو باہر کر دیں گے تو جب وہ کم بیک کر کے آئے گا تو اس کے دماغ میں تو وہی ہوگا نا کہ یار پچھلی دفعہ ایک میچ ملا تھا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کسی کو لا رہے ہیں, اگر آپ کو تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں ڈر بھی ہے میڈیا سے, تو آپ یہ بولو کہ بھائی ہم اس بندے کو لائے ہیں, ہم اتنے میچز کے لیے لائے ہیں, ہم اتنی سیریز کھلائیں گے ان کو. تو دیکھیں آپ پروفیشنل ہیں, اگر آپ کو اتھارٹی دی گئی ہے کسی چیز کی تو آپ نے اس پریشر کو لینا ہے, تو آپ کو دی گئی ہے نا اتھارٹی. ورنہ اگر آپ نے پریشر ہی نہیں لینا تو آپ بھائی اس سیٹ پہ کیوں ہیں آپ. اچھا شعیب بھائی, آپ نے اسٹیٹس کی بات کی, مطلب کہ اگر ابھی ہم پاکستان کی ٹیم کو دیکھیں تو جس طریقے سے رضوان اور بابر پرفارم کر رہے ہیں تو آن ایوریج تو 80 سے 90 بالز آپ کے یہی 2 بیٹسمین کھیل جاتی ہیں. تو جو نیچے آپ کا لوور آرڈر ہے ان کے پاس 5-6 اوورز ہوتے ہیں, اس میں انہوں نے اپنی پوزیشن کو جسٹیفائی کرنا ہے. تو مطلب یہ جو آپ نے بات کی کہ ہم ان کی 50s کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, تو یہ مطلب کہ کوئی اتنی مشکل چیز تو نہیں ہے سمجھنے کے لیے, لیکن ہماری پاکستان ٹیم کو اس چیز کی کیوں سمجھ نہیں آ رہی کہ جب آپ کسی پلیئر کو یہ رول دیں گے کہ بھائی تم نے جا کے صرف چھکے مارنے ہیں, تو اس کے آؤٹ ہونے کی پروبیبلٹی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے جو پوری دنیا کے جو پاور ہٹرز ہیں, اگر آپ ان کا انیشیل کریئر کا سٹارٹ دیکھیں, اس میں جاس بٹلر ہیں, اے بی ڈویلیئرز ہیں, آندرے رسل ہیں, ہردک پنڈیا ہیں. ان کے اگر آپ شروع میں ان کا کریئر دیکھیں تو ان کی کبھی بھی کوئی کنسسٹنٹ پرفارمنس نہیں رہی, بلکہ ان کے 50 رنز بھی ہمیں مشکل سے دیکھنے کو ملتے تھے, لیکن ان کی ٹیمز نے ان کو بیک کیا. تو یہ ہمارے ہاں اس طرح کا کلچر کیوں نہیں آ رہا؟ دیکھیں میں نے آپ کو کہا ہے کہ جب آپ سروائیونگ موڈ میں ہوں اور میں جس سیٹ پہ بیٹھا ہوں, اگر میں نے اس کو بچانا ہے تو میں اس کے بارے میں سوچوں گا نا کہ اس سیٹ کو کیسے بچائے رکھنا ہے, بجائے میں یہ سوچوں کہ یار میں ٹیم کو کیسے بہتر کر سکتا ہوں, اپنے پلیئرز کو کیسے بہتر کر سکتا ہوں, کیسے بہتر کمبینیشن بنا سکتا ہوں. تو آپ دیکھیں آپ کا ویژن ہونا چاہیے. اگر آپ کو کوئی اتھارٹی ملی ہے یا آپ کو کوئی ایسی جاب ملی ہے تو آپ اپنا ایک ویژن بناتے ہیں, آپ گولز بناتے ہیں کہ یار میں اگلے 3 مہینے میں یہاں دیکھتا ہوں. پھر آپ اس گول کو اچیو کرنے کے لیے آپ اس کی پلاننگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر میں 6 months تک اپنی ٹیم کو یہاں دیکھنا چاہتا ہوں تو میں اس کے گول سیٹ کروں گا اور میں ایک کمبینیشن بناؤں گا اور میں ان پلیئرز کو بیک کروں گا, میں کھلاؤں گا ان کو 6 مہینے. یہاں پہ مجھے بتائیں
کون کھیلتا ہے 6 مہینے کے لیے؟ یہاں پہ ہمارا بیسٹ پلیئر جو ہے جس کی بڑی کنسسٹنٹ پرفارمنسز ہوں، جب وہ 3 میچز میں کچھ نہیں کرتا تو اس پہ بھی جو ہے وہ کوسچنز آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو گیا ہے، یہ اس کو ہٹا دینا چاہیے. ایسے نہیں ہوتا. دیکھیں فیلئر لائف کا حصہ ہے، لیکن فیلئر سے آپ جلدی کب باہر آ سکتے ہیں؟ تبھی آ سکتے ہیں جب آپ کے ساتھ بیکنگ ہو، جب آپ کی مینجمنٹ کی بیکنگ ہو. ایز اے مینجمنٹ پلیئر کے ساتھ بیکنگ ہو کہ نہیں بھائی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور آپ نے بڑا اچھا جواب، آپ نے خود ہی کوشچن میں یہ جواب دیا کہ جیسے جوش بٹلر ہیں، رسل ہیں، یا جو بھی ان نمبرز پہ بیٹسمین کھیلتے ہیں، وہ روز روز میچز نہیں جتواتے، لیکن ان کے پیچھے کانفیڈنس دیا گیا ہوتا ہے مینجمنٹ کی طرف سے کہ بھائی آپ کا جو گیم ہے آپ کھیلو. اب آپ دیکھیں یہ کتنا بڑا فلا ہے کہ آپ کا اوپر کا بیٹسمین جو ہے اگر وہ اچھی فارم میں ہے تو آپ اس کے لیے نیچے بھی سلاٹ ڈھونڈ رہے ہو کہ یار اچھی فارم میں اس کو 5 پہ بھی کھلا دو، اس کو 6 پہ بھی کھلا دو، یہ چھکے مارے گا. نئے بال پہ پلیس کھیلنے والے ان کے بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ وہ پرانے بال پہ جا کے چھکے مارے. وہ اس لیے کم ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے وہ فیزز دیکھے نہیں ہوئے، وہ فیزز مڈل آرڈر بیٹسمین نے دیکھے ہیں، اور ان کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ پرانے بال پہ اس طرح جہاں پہ فیلڈرز پیچھے ہیں وہاں پہ وہ چھکے مار سکیں. تو یہ دیکھیں یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ مطلب آج کل کے جو پلیئرز نئے ہیں ان کو بھی یہ چیزیں پتہ ہیں، لیکن جو بہت سارا کھیلے ہوئے ہیں اگر ان کو یہ چیزیں نہیں سمجھ آ رہی ہیں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے ہمارا. اچھا شعیب بھائی، میں اسی سے ریلیٹڈ میرے ذہن میں ایک جو چیز آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے شاید T20 انٹرنیشنلز کو نا ہم نے اس کو پرکھنا شروع کر دیا T20 لیگز کے اوپر، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پلیئر T20 لیگ میں پرفارمنس دے رہا ہے جس میں کہ ہر ٹیم کے پاس 2-3 ایسے بالرز ہوتے ہیں جو کہ ہٹ می بالرز ہوتے ہیں کہ بھائی ان کو تو ہم ایزیلی اٹیک کر سکتے ہیں. انٹرنیشنل کرکٹ میں ایسا نہیں ہوتا. اسی لیے اگر ہم آندرے رسل کو دیکھیں تو ان کا T20 لیگز میں جو اسٹرائک ریٹ ہے وہ 180-200 کا ہوتا ہے، لیکن وہی آندرے رسل جب انٹرنیشنل کرکٹ میں آتا ہے تو وہ اسٹرائک ریٹ کم ہو کے 140-50 پہ آ جاتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ برا ہے، لیکن ان کا سٹینڈرڈ بھی دیکھیں نیچے آ جاتا ہے. لیکن ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ جو پلیئر ہمیں T20 لیگ میں پرفارمنس کر کے دے رہا ہے اگر اس کی وہاں پہ 50 کی ایوریج ہے تو وہ انٹرنیشنل میں بھی اسی طرح پرفارم کرے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو کہ پاکستان کو ہرٹ کر رہی ہے؟ دیکھیں نو ڈاؤٹ جو آپ نے کویسچن کیا کہ لیگز میں آپ کو ضرور جو ہے کبھی نان ریگولر بالر آ جاتا ہے تو وہ آپ اس کو زیادہ ٹارگیٹ کر سکتے ہیں ایز اے بیٹسمین، لیکن انٹرنیشنل کرکٹ میں آپ کو 5 کے 5 بولرز بڑے اچھے ملتے ہیں. جیسے آپ کو بیٹسمین جو ہے انٹرنیشنل کرکٹ میں وہ بہت اچھے ملتے ہیں، آپ کو لیگز میں شاید 3 سے 4 ملیں گے، لیکن انٹرنیشنل میں آپ کو 6 کے 6 ہی بڑے اچھے ملتے ہیں جن کے اگینسٹ آپ نے کمپیٹ کرنا ہوتا ہے. تو نو ڈاؤٹ انٹرنیشنل کرکٹ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے ایز کمپیئر ٹو لیگز، لیکن اس میں ہاں انٹرنیشنل کرکٹ میں پریشر جو ہے وہ تھوڑی سی چیز کو ڈفرینٹ کر دیتا ہے. تو اسی لیے ایز اے پروفیشنل اٹس یور رسپانسبلٹی کہ آپ اپنے آپ کو کیسے ڈھالتے ہیں انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے، لیگز کے لیے، یا آپ کلب کرکٹ کھیل رہے ہیں. دیکھیں اسیس آپ تبھی جلدی سے کر سکیں گے نا کہ اگر آپ نے وہ ایکسپیرینسز کے تھرو گزرے ہوں گے، وہ سچویشنز میں آپ گزرے ہوں گے. تو اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی بہتری آ سکتی ہے آپ کے پلیئرز میں، وہ اس لیے کہ آپ اپنے پلیئر کو بہت جلدی سلیکٹ مت کرو، اس سے بہت جلدی امپریس مت ہو، اور اس سے بہت جلدی ڈسارڈ مت ہو ایک اننگز پہ یا ایک برے سپیل پہ جو ہے آپ اس سے ڈسارڈ ہو جاؤ. ایسا نہیں ہونا چاہیے. پہلے تو یہ ہے کہ آپ پروڈکٹ کو تب سلیکٹ کرو کہ اگر چلیں آپ فار ایگزامپل PSL سے آپ سلیکٹ کر رہے ہیں اپنے پلیئر کو، ٹھیک ہے، ایٹ لیسٹ 2 سیزن تو دیکھ لو یار کہ وہ کیسا کھیلتا ہے، کیسے سپیلز کرتا ہے، وہ کیسے اپنی اننگز کو بلڈ کرتا ہے. آپ یہ والی چیزیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں. اب ہم کیا کرتے ہیں، ایک اچھی اننگز، نیا بچہ آتا ہے ایک اچھی اننگز کھیلتا ہے، آپ اس کو پاکستان سے کھلا دیتے ہو. جب وہ پاکستان سے کھیل جاتا ہے تو پھر آپ اس کو کہتے ہو نہیں یار یہ تو ابھی ریڈی نہیں تھا. پھر آپ جہاں سے آپ نے بگننگ سے شروع کیا ہوتا ہے آپ وہیں آ جاتے ہو. تو مطلب آپ کا یہ ہے کہ آپ کی ڈومیسٹک کرکٹ ہے، اگر آپ ٹیسٹ میں کسی پلیئر کو لا رہے ہو تو آپ ایٹ لیسٹ اس کے 3 سیزن تو دیکھو. اور اگر آپ کو بہت مطلب آئی ہوئی ہے کہ کسی کو لے کے ہی جانا ہے، چلو پھر 2 سیزن دیکھ لو یار، 1 سیزن سے مت لاؤ. لیکن شعیب بھائی جس طرح ایک نیا پلیئر آتا ہے وہ پرفارم کرتا ہے ایک دم سے میڈیا میں آ جاتا ہے، تو اگر ہم اس کو سلیکٹ نہیں کریں گے تو سوشل میڈیا کے فینس کیسے خوش ہوں گے پھر؟ دیکھیں اب آپ نے خود ہی جواب دے دیا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ آپ کی پرفارمنس دی، اب شور مچا ہوا ہے تو اس کو کھلا دینا ہے.
آپ ابھی پی ایس ایل میں آبویسلی کھیلیں گے اور T20 ورلڈ کپ بھی آ رہا ہے, آپ اس پی ایس ایل کو ایز این اپرچونٹی دیکھ رہی ہیں کہ اس میں پرفارم کر کے آپ سلیکٹرز کو دکھانا چاہتے ہوں کہ میں ابھی بھی پاکستان کے لیے کھیل سکتا ہوں, اور آپ کی کیا مطلب کہ اس ٹائم ایمز کیا ہیں کہ آپ نے T20 ورلڈ کپ کھیلنا ہے؟ دیکھیں میں بہت پازیٹیو ہوں ورلڈ T20 کے لیے, اور دوسرا یہ ہے کہ اپرچونٹی کیسی بھی ہو اس کو اویل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ سب سے پہلے میرے نزدیک ہے پرسنل سیٹسفیکشن, اور پرسنل سیٹسفیکشن آپ کو تب ملتی ہے وین یو گیو یور بیسٹ شاٹ. وہ کوئی سی بھی اپرچونٹی آپ کے لیے ہو, وہ اینڈ آف دا ڈے آپ جس ٹیم کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس کو ہیلپ کرے. تو میرا فرسٹ گول یہ ہے. اگر میں یہ سوچوں گا کہ میں نے یہ جو پی ایس ایل دوبارہ سے سٹارٹ ہو رہی ہے اس میں جو ہے میرے پاس اپرچونٹی ہے اور میں اس کو جو ہے میں نے ورلڈ کپ کی ٹیم میں سلیکشن کے لیے کھیلنا ہے, تو جو پروسیس ہے وہ آپ بھول جاتے ہیں. میں بالکل ایسا نہیں سوچ رہا, اور میری صرف سوچ جو ہے وہ یہی ہے کہ کس طرح کنسسٹنٹ رہا جائے اس ٹورنامنٹ میں, تاکہ اینڈ آف دا ڈے جو ہے وہ میری ٹیم کو فائدہ ہو. اچھا شعیب بھائی, بس آخری کویسچن یہ, اگر ہم پاکستان کی چیمپئنز ٹرافی کی وکٹری کی بات کریں 2017 میں, آپ اس ٹیم کا حصہ تھے, اور ہم نے جو آرٹیکلز میں اور نیوز میں جو پڑھا ہے کہ آپ نے ایک ٹیم کو ایک لیکچر دیا تھا, موٹیویشنل اسپیچ دی تھی, ایک پیپ ٹاک دی تھی جب انڈیا سے آپ گروپ میچ ہارے تھے, اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹیم ری گروپ ہوئی اور ایک پلیئرز میں موٹیویشن آئی. تو کچھ بتائیے گا کہ وہ کیا آپ نے ان کو باتیں کی تھی ایک, اور دوسرا یہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موسٹلی جو پاکستان کے جو ینگسٹرز ہیں وہ آپ کے ارد گرد بہت زیادہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں, اور آپ کو آبویسلی آپ ان کے آئیڈیل پلیئر بھی ہیں. تو کیا یہ پاسبل ہے کہ ان نیئر فیوچر اگر مطلب کہ ایز اے پلیئر آپ نہیں کھیلتے تو ایٹ لیسٹ کوئی ایز اے کوچ یا ایز اے مینٹور جو ہے آپ کا ڈریسنگ روم میں کوئی رول ہو؟ دیکھیں میں وہ چیمپئنز ٹرافی میں جو ایک پیپ ٹاک تھی وہ صرف اور صرف اسی اس پہ تھی کہ کوئی بھی بندہ آپ کو جو ہے وہ نہ کھلا سکتا ہے نہ نکال سکتا ہے, اور سکلز جو تھی وہ ہم لوگ بہت زیادہ کر رہے تھے, بہت زیادہ ٹائم ہم لوگ پریکٹسز میں جو ہے وہ دے رہے تھے پریکٹسز کو, لیکن ریزلٹس اچھے نہیں آ رہے تھے, اور دیٹ پرٹیکولر ڈے جو تھا ریزلٹ بہت برا تھا. اور چیمپئنز ٹرافی یا کوئی بھی ICC کا جو ٹورنامنٹ ہے موسٹلی وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ اتنی ٹیمز نے کوالیفائی کرنا ہے تو وہ ناک آؤٹ ٹائپ ہی ہوتا ہے. تو صرف یہی بولا گیا تھا کہ یار جو آپ کو آتا ہے نا وہ آپ کرو, اور کانفیڈنس سے کرو, اور اس میں یہ نہ سوچو کہ اس کے اینڈ ریزلٹ کیا آئے گا. دیکھیں آپ پریشر میں تب آتے ہیں جب آپ اینڈ ریزلٹ سوچتے ہیں, چاہے وہ آپ یہ سوچیں کہ یار میں نے نہ کیا تو باہر ہو جاؤں گا, یا آپ اینڈ ریزلٹ یہ سوچتے ہیں کہ اگر نہ ہوا تو کیا ہوگا. تو آپ اس کو چینج کرو, آپ یہ سوچو کہ ہوا تو کیا ہوگا, اور آپ کا جو پروسیس ہے جو آپ نے ٹائم سپینڈ کیا ہوا ہے پریکٹسز میں اس کو یاد رکھو کہ کیا ہے. مطلب وہ چھوٹی سی میں ایک ہی چیز بولنا چاہوں گا کہ وہ ہم لوگوں نے ایک دوسرے کو غیرت جگائی تھی, اندر والا جو انسان تھا اس کو جگانے کی کوشش کی تھی, اور وہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ جاگ گیا صحیح ٹائم پہ, اور اس کا بڑا فائدہ ہوا. دوسری چیز یہ ہے کہ ٹو بی آنیسٹ میں تو نہیں سوچتا ایسی چیز کہ میں کوچ بنوں یا مینٹور بنوں ٹیم کا. میرا بالکل ایسا کوئی گول نہیں ہے, کوئی ایسا آئیڈیا نہیں ہے, لیکن کل کو کیا ہوگا مجھے نہیں پتا, اللہ تعالیٰ نے کیا لکھا ہوا ہے. لیکن فار دا ٹائم بینگ میری کوئی ایسی انٹینشنز نہیں. چلیں شعیب, بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, آپ سے بات کر کے اسپیشلی جو کرکٹ کے کچھ ٹیکنیکل اسپیکٹس تھے ان کے اوپر بات کر کے بہت اچھا لگا, اور اس طرح کے آنسرز ہمیں ہر کرکٹر سے نہیں ملتے. تو ہماری تمام بیسٹ وشز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں. ہوپ فلی آپ کا PSL کا سیزن بہت اچھا جو ہے گزرے. تھینک یو سو مچ. اور یہ باتیں میری اس لیے میں نے کی کیونکہ کرکٹرز کا فائدہ ہو, کیونکہ میں جیسے آپ نے کہا کہ بہت سارے پلیئرز جو ہیں وہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں میرے ساتھ, تو وہ مجھ سے دل کی باتیں بھی کرتے ہیں. اور ابھی میں آپ کو بتاؤں, میں دبئی سے کراچی جا رہا تھا, اور اس فلائٹ میں کچھ پلیئرز تھے جو زمبابوے سے آ رہے تھے, اور نام لینا جو ہے وہ بری بات ہے کیونکہ اس نے اچھا سمجھا میرے ساتھ یہ شیئر کی یہ والی چیز. اس نے کہا کہ کانفیڈنس نہیں ملتا پلیئرز کو, اور جو بندہ آلریڈی ٹیم میں کھیل رہا ہے اگر وہ یہ بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمیں چیزیں فکس کرنے کی ضرورت ہے.
جس سے ہماری کرکٹ بہتر ہو سکے. میں کسی کے اگینسٹ نہیں ہوں, لیکن یہ میں نے کوشش کی تھی کہ جو اس کے ریلیٹڈ لوگ ہیں جن کے پاس ڈیسیژن لینے کی پاور ہے ان تک میں نے میسج ضرور بھیجا ہے, بلکہ بات بھی کی ہے, لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہو نہیں پائیں. اسی لیے میں اب جو ہے تھوڑا سا کھل کے بولتا ہوں کسی بھی انٹرویو میں جو ہے, لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں کسی کے اگینسٹ ہوں. میری کوشش یہی ہے کہ چیزیں بہتر ہوں, تاکہ آپ اپنے آپ بھی دیکھیں, آپ کو پاور ملی ہے نا کسی چیز میں, اتھارٹی دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, تو آپ آنیسٹی کے ساتھ اور جو آپ کو سمجھ آتی ہے آپ اپنے ڈیسیژن لو, تاکہ اینڈ آف دا ڈے آپ کو دکھ تو نہ ہو کہ یار میں نے یہ نہیں کیا, مجھے یہ کرنا چاہیے تھا. اور دیکھیں پریشر ہمیشہ آپ پہ رہے گا, چاہے آپ مینجمنٹ میں ہو چاہے آپ پلیئر ہو, لیکن آپ اس کو کیسے پریشر کو لیتے ہیں وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جی آپ نے بالکل ٹھیک بات کی, اور آئی تھنک یہ کانفیڈینس کسی بھی شعبے میں, خاص طور پہ اسپورٹس مین کے لیے تو بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. آج آپ جتنی انٹرسٹنگ باتیں کر رہی ہیں, انٹرویو ختم کرنے کا دل نہیں کر رہا, تو ہوپ فلی ہم جو ہے آپ سے دوبارہ کبھی فیوچر میں جو دوبارہ بات کریں گے. ونس اگین آل دا بیسٹ ود دا PSL. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.